السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام AIOU میگزین کے ساتھ میں ہوں رابعہ ملک. امید ہے کہ خزاں سمسٹر 2006 میں جن طلبہ اور طالبات نے یونیورسٹی کے کسی بھی تعلیمی پروگرام میں داخلہ حاصل کیا تھا ان سب کو ڈاک کے ذریعے درسی کتابیں مل چکی ہوں گی. اگر ابھی تک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کتابیں نہیں ملی تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل کتب سے براہ راست 92501885 سے رابطہ کریں. اور اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی سے کسی اور شہر سے فون کرتے ہیں تو 92501885 سے پہلے اسلام آباد کا کوڈ 051 ملانا مت بھولیے گا. یونیورسٹی کے علاقائی دفاتر نے آپ کے لیے ٹیوٹرز کا تقرر کر دیا ہے اور اسٹڈی سینٹر یا اپروو اسٹڈی سینٹر کے بارے پہ مشتمل خطوط بھی بھجوا دیے ہیں. اگر آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی معلومات فراہم نہیں ہوئی تو آپ کو چاہیے کہ یونیورسٹی کے علاقائی دفاتر سے فوری طور پر رابطہ کریں اور اس بارے میں معلومات حاصل کریں. دوستو، کانویکیشن کسی بھی یونیورسٹی کے اساتذہ اور طالب علموں کے لیے ان کے تعلیمی سفر کا ایک اہم دن ہوتا ہے. اس دن طالب علموں کو ان کی محنت کا ثمر گولڈ میڈلز اور ڈگریوں کی صورت میں ملتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے لیے ماہ رواں کے تیسرے ہفتے میں لاہور میں ایک کانویکیشن منعقد ہوگا. اس کانویکیشن میں خزاں 2001 سے بہار 2004 تک کے دوران علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر کے کامیاب ہونے والے طالب علموں کو ڈگریاں اور گولڈ میڈلز دیے جائیں گے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک پروگرام اسپیکر ایٹ دی کیمپس منعقد کیا جاتا رہا ہے. اس پروگرام میں ملک اور بیرون ملک سے ایسی شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے جنہوں نے تعلیم کے فروغ، تحقیق اور علمی میدان میں کسی بھی حوالے سے معاشرے کی بہتری کے لیے اہم خدمات سر انجام دی ہوں. گزشتہ دنوں اسپیکر ایٹ دی کیمپس پروگرام میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود بطور مہمان خصوصی مدعو تھے. جنرل ارشد محمود نے اپنے خطاب میں ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں اور خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی میں اس سلسلے میں حالیہ چند برسوں میں کیے گئے اہم اور مفید تجربوں اور ان کے نتائج پر تفصیلی روشنی ڈالی. 4 main ingredients: develop understanding, conceptual understanding of the subject matter, and how this understanding can develop, that once knowledge is transmitted, it must be understood, it must be comprehended, it must be applied, it must be analyzed, it must be synthesized, it must be interpreted, and finally it must be evaluated to find out what good this knowledge can do to me, to my family and to my society. So this is the rejection stage, the last one. Understanding, comprehension, analysis, synthesis, interpretation, and finally evaluation to find out what is the significance and importance of the knowledge which I have learned and have applied, and whether it has done any good to me and to my society or not. اسپیکر ایٹ دی کیمپس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا. انہوں نے جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود کا بطور خاص شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام اسپیکر ایٹ دی کیمپس میں اظہار خیال کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر لاہور سے اسلام آباد تشریف لائے. I really appreciate your sharing with the audience here the recent developments, both in curricular expansion as well as in qualitative improvement of various programs offered by the oldest university in the country. Just to give you a little background, the program under which we invited you is a program to bring to the campus people of eminence who have devoted their lives to improving our culture, our country, in various aspects of their endeavors. ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد قریشی نے کہا کہ اسپیکر ایٹ دی کیمپس پروگرام میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک میں فروغ علم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دینے والی شخصیات کے تجربات
اور مشاہدات سے استفادے کا اہتمام کرتی ہے۔ پاکستان کی دیگر جامعات کو بھی اسی نوعیت کے پروگرام ترتیب دینے چاہیے۔ یہ عمل علم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایف ایم ریڈیو آج کے دور میں ابلاغ کا انتہائی اہم اور مؤثر ذریعہ ہے، جسے دنیا بھر میں انتہائی ذوق و شوق سے سنا جا رہا ہے۔ ابلاغ کا یہ ذریعہ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر گزشتہ دنوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد بھی ہوا، جس کے مہمان خصوصی ایم ڈی پی ٹی وی محمد اشرف عظیم تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میرا تعلق کافی پرانا ہے، اور میں لاہور میں اوپن یونیورسٹی کے جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے، لیکچرز ان کو دیے ہیں، ان کے ساتھ بڑا اچھا مجھے ایکسپیرئنس حاصل ہوا ہے۔ یہ ایک اور بھی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے پی ٹی وی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایف ایم ریڈیو کے قیام کو پاکستان میں فروغ علم کی جانب ایک پہلا لیکن انتہائی اہم قدم قرار دیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک میں تعلیم کو مراعات یافتہ طبقے سے متوسط اور غریب طبقے تک پہنچانے کے عظیم الشان مشن پر گزشتہ 3 دہائیوں سے بڑی کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وسیع پیمانے پر فروغ علم کے مشن میں ہاتھ بٹانا ہماری ترجیحات میں بھی شامل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے آج جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اچیو کیا ہے۔ ایف ایم ریڈیو کا افتتاح کرنا، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ کسی بھی ادارے کا یہ اس طریقے کا پہلا ایک اتنا ایمبیشس پروجیکٹ ہے۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس کو بعد میں دوسرے جو کیمپسز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹر لنک کر دیا جائے گا، تو یہ ایک نیشن وائڈ ٹیکنالوجی اس کا حصول ہوگا۔ جیسے ابھی آیات میں بھی بتایا گیا، اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہ مثالیں دی ہیں، مثالیں دے کر واضح کیا ہے، اور وہ ویژول قسم کی مثالیں، یعنی آپ اگر ان پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا جس طریقے سے ویژولی بتایا گیا کہ کس طریقے سے کون سا درخت، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے ساتھ پھر منطبق کیا انسان کی زندگی کو۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا، تو ہم نے پیمرا سے یہ نیشنل فریکوینسی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے لے لی ہے۔ اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نیٹ ورک آف ایف ایم اسٹیشنز انہی چیزوں کے لیے جس کی اس ملک کو شدید ضرورت ہے استعمال کیا جائے۔ آج جس بلڈنگ کی سنگ بنیاد آپ نے رکھا وہ ایک ملٹی پرپز بلڈنگ ہے۔ اس یونیورسٹی نے گزشتہ چند سالوں سے زیادہ تر انحصار اپنے ہی ریسورسز پہ کیا، اور گورنمنٹ سے 10% کے قریب ریسورسز لیتی رہی۔ یہ ایک ایڈیشنل ٹو دیٹ 10% پروجیکٹ ہے 38 ملین کے قریب۔ جس بلڈنگ کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا وہ نہ صرف ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کے لیے ہے، بلکہ اس سے آگے جو چند ایک اقدام ہم نے کرنے اس کے لیے بھی ممد و معاون ثابت ہوگی۔ اس بلڈنگ میں اسٹوڈیوز ناٹ فار ایف ایم ریڈیو بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ عنقریب ہی بننے والی ٹیلی ویژن چینلز کے لیے بھی استعمال کیے جائیں گے۔ تو یہ ملٹی پرپز بلڈنگ ہمارے لیے ایک سنگ میل ہے۔ نہ صرف یہ ایک سنگ میل ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہم سب کے لیے ایک نادر موقع بھی ہے کہ خواہ اردو ہے یا عربی ہے یا اس کا ایک پریکٹیکل ورژن لٹریسی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اوپن یونیورسٹی میں 52% خواتین زیر تعلیم ہیں. اسی طرح تربت جیسے دور دراز علاقوں میں جہاں مڈل کی سطح سے آگے بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں، یونیورسٹی طالبات کو اسلام آباد لا کر تربیت دیتی ہے. یہ طالبات واپس اپنے علاقوں میں جا کر علم کی مزید شمعیں روشن کر رہی ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر عابد حسین خواجہ نے کہا، جہاں تک ایف ایم ریڈیو کا تعلق ہے، کئی فورمز پر گفتگو ہوئی اور باتیں ہوئیں، لیکن میں بہت خوشی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارے موجودہ وائس چانسلر صاحب کی موجودگی میں یہ پاسبل ہوا ہے کہ جیسے کہ انگلش کی ایک فریز ہے کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز، تو ایکشنز آپ کے سامنے ہے. گفتگو 30 برسوں میں ہم نے خود بھی گفتگو میں کئی بار حصہ لیا، لیکن اس کی عملی توجیہ آج ہمارے سامنے ہے. اور انشاءاللہ جیسے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کی تھی، یہ ایک ملٹی پرپز بلڈنگ ہوگی جو کہ صرف ریڈیو کی نہیں ہوگی بلکہ اس میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کلاسز بھی مہیا کی جائیں گی. اور جیسا ہمیں نئے ویژنز اور نئے سپنے دیکھ رہے ہیں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اور کمیونیکیشن کے مختلف ذرائع کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم قدم ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سمسٹر بہار 2007 کے داخلے شروع ہو چکے ہیں. امید ہے کہ آپ نے 1 فروری 2007 کو ملک بھر سے شائع ہونے والے قومی اور علاقائی اخباروں میں ایک تفصیلی اشتہار اعلان داخلہ ضرور پڑھ لیا ہوگا. اس اشتہار کو سنبھال کے رکھیے گا کیونکہ اس کی ضرورت آپ کو بعد میں بھی پڑے گی. ناظرین، داخلوں کی تفصیلات سے آگاہ کرنے سے پہلے آئیے آپ کی ملاقات یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ سے کراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات، السلام علیکم. مجھے یہ آپ کو اطلاع دیتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ اگلے سیمیسٹر کی داخلے کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ اخبارات میں بھی دی جا چکی ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان تمام ریسورسز کو استعمال کیجیے اور اپنے اگلے سیمیسٹر کے داخلے کے لیے جتنی جلدی آپ تمام ضروریات، فارمز، انفارمیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں ان کو کر کے تو یونیورسٹی کو بھجوائیے. اس سیمیسٹر کے جو بھی پراسپیکٹسز ہیں مختلف پروگراموں کے، جن میں بہت سی تفصیلی انفارمیشن اور معلومات آپ کے لیے رکھی گئی ہیں، وہ تمام ریجنز میں بھیج دیے گئے ہیں. اپنے ریجنل آفس سے بھی آپ رابطہ کریں تاکہ یہ انفارمیشن بھی آپ کو مل سکے. اس سلسلے میں ایک درخواست میری آپ سے یہ ہے کہ تمام انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد اس عمل کو پوسٹ پون مت کیجیے گا. آج کا کام آج ہی کر لیجئے. داخلے کے فارم جو ہیں ان کو جلدی سے جلدی داخلہ ایڈمیشن فارم کے ایڈمیشن آفس کے پاس بھجوائیے. اس طریقے سے جو اگلی سہولت ہے وہ آپ کو جلدی میسر ہو سکے گی. وہ یہ کہ آپ کے تمام انسٹرکشنل مٹیریل جو ہیں، کتابیں جو ہیں اور مواد جس کے ذریعے آپ نے اپنی اسائنمنٹس کرنی ہیں، وہ سب آپ کو ہم جلدی بھیج سکیں گے. تو اسی لیے میری درخواست ہے آپ سے کہ اس معاملے میں توجہ دیجیے اور کوشش کیجیے کہ اپنی تمام انفارمیشن ایڈمیشن آفس کو جلدی سے جلدی بھجوائیں. شکریہ. 1 فروری سے شروع ہونے والے بہار سیمسٹر کے داخلوں میں ایگریکلچر ایکسٹینشن پروگرام میں PhD سطح کے داخلے جاری ہیں. ایم فل میں کامیاب امیدوار اس پروگرام میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، تاہم امیدواروں کے لیے GRE ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہوگا. اس نئے سیمسٹر میں PhD میں داخلوں کے لیے MS ایم فل پروگرامز میں ایجوکیشن کی ان 4 اسپیشلائزیشنز میں داخلے جاری ہیں: ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، اسپیشل ایجوکیشن، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری. MS ایم فل پروگرامز میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے GRE ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے. بہار 2007 سیمسٹر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم فل MS سطح پر ان پروگرامز میں داخلے جاری کیے ہوئے ہیں: اردو، اکنامکس،
اسٹیٹسٹکس، پاکستانی لینگویجز، ایجوکیشن۔ ایم فل پاکستانی زبانیں و ادب ان میں سے کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے۔ پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، براہوی، سرائکی۔ اور اسی طرح ایم فل ایجوکیشن ان 4 اسپیشلائزیشنز میں کسی میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری، اسپیشل ایجوکیشن۔ اس سیمسٹر میں ان 3 شعبوں میں ایم ایس سی آنرز میں داخلے ہو رہے ہیں: لائف اسٹاک مینجمنٹ، ایگریکلچر ایکسٹینشن، رورل ڈیولپمنٹ۔ اس سیمسٹر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایس سی کی سطح پر ان کورسوں میں داخلے جاری کیے ہوئے ہیں: میس کمیونیکیشن، انوائرمنٹل ڈیزائن، فارسٹری ایکسٹینشن، میتھمیٹکس، سوشالوجی، فزکس، اسٹیٹسٹکس، کیمسٹری۔ ایم بی اے سطح پر ان پروگرامز میں داخلے جاری ہیں: ایم بی اے آئی ٹی، ایم بی اے بینکنگ اینڈ فائنانس، کھولز ایگزیکٹو ایم بی اے ایم پی اے، ایم بی اے تھرو ڈسٹینس لرننگ۔ بہار 2007 میں ایم اے سطح پر ان پروگرامز میں داخلے جاری ہیں: ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈی این ایف ای، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ای پی ایم، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری، اسپیشل ایجوکیشن، ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز۔ ایم ایڈ سطح پر ان 4 اسپیشلائزیشنز میں داخلے جاری ہیں: ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، ٹیچر ایجوکیشن سیکنڈری، سائنس ایجوکیشن۔ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ پروگرامز میں یہ 6 کورسز شامل ہیں: انوائرمنٹل ڈیزائن، کمپیوٹر سائنسز، میس کمیونیکیشن، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج، یوتھ ان ڈیولپمنٹ ورک۔ مزید طلباء گریجویشن کی سطح پر ان پروگرامز میں داخلے ہو رہے ہیں: بی ایس، سی ایس، بی بی اے، بی کام، میس کمیونیکیشن، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز، بی اے۔ نئے سیمسٹر میں تربیت اساتذہ کے لیے ان پروگرامز میں داخلے ہو رہے ہیں: عربک ٹیچر ٹریننگ کورس سی ٹی، اسی طرح انٹرمیڈیٹ کی سطح پر ان پروگرامز میں داخلے ہو رہے ہیں: ایف اے، آئی کام، ایف ایس سی پری میڈیکل، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، ایف ایس سی فیملی اینڈ کمیونٹی ہیلتھ۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ میٹرک، درس نظامی کے پروگرامز اور بہت سے سرٹیفکیٹ پروگرامز میں داخلے جاری ہیں، جن کی تفصیلات اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔ ان دنوں ہمارے گلگت ریجنل آفس کے اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمارے طلبہ کے لیے اپنا تعارف کروا دیں گے؟ میرا نام بشیر احمد ہے۔ میں نے یونیورسٹی کو 1988 میں پہلی بار علاقائی دفتر سکردو کے انچارج کے طور پر جوائن کیا، اور اس وقت میں ریجنل آفس گلگت میں بطور اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یونیورسٹی میں بہار 2007 کے سیمسٹر میں داخلے جاری ہیں۔ جی، اس سلسلے میں آپ گلگت کے اسٹوڈنٹس کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ہماری روایتی یونیورسٹیوں پر 2 لحاظ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ایک، اس یونیورسٹی کا قومی ترقیاتی ضروریات کے تحت ڈیولپ شدہ درسی مواد، اور دوسرا جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی اس یونیورسٹی کا ٹیچنگ میتھڈالوجی،
جس کی مدد سے اب اس ملک کا ہر شہری سہل ترین انداز میں اس سسٹم سے استفادہ کر کے اپنی تعلیمی استعداد بڑھا سکتا ہے۔ یہ تعلیمی نظام ناردرن ایریاز کے تعلیمی سہولتوں سے محروم عوام کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو رہا ہے۔ ناردرن ایریاز میں طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد اس نظام سے استفادہ کر رہے ہیں، اپنی تعلیمی استعداد ہر شعبے میں بڑھا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ناردرن ایریاز کے عوام کو یہی تاکید کروں گا کہ وہ اس جدید ترین یونیورسٹی سے استفادہ کر کے اپنے سابقہ تعلیمی محرومیوں کا ازالہ کریں اور ترقی کے دوڑ میں اپنے آپ کو آگے سے آگے لے جائیں۔ سر بشیر، ہمارے ہاں کس قسم کے طلبہ داخلہ حاصل کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تقریباً زندگی کے ہر شعبے کے لوگ کو داخلہ لیتے ہیں۔ خاص طور پر ناردرن ایریاز کے اسلامی اقدار و اصولوں کے حامل جو خواتین ہیں، ان کا وہ بڑھ چڑھ کے اس نظام سے استفادہ کر رہی ہیں۔ آپ کو اس بات سے یقیناً حیرت ہوگی کہ ناردرن ایریاز میں خواتین کا اس یونیورسٹی میں پارٹیسپیشن جو ریشو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ ہے۔ سر، ہماری یونیورسٹی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے ہماری یونیورسٹی کا جو کردار ہے وہ میری نظر میں انتہائی شاندار، بہت بے مثال اور بے نظیر ہے، کیونکہ اس یونیورسٹی نے ایک طرف ہماری قومی تعمیر و ترقی کے تقاضوں کے عین مطابق کورسز ڈیولپ کیے ہیں، اور دوسری جانب اپنے لیٹسٹ ترین ڈلیوری سسٹم کے تحت ان کورسز کو ہر فرد کے پہنچ سے قریب ترین کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں اس یونیورسٹی میں تقریباً 6 لاکھ سے بھی زیادہ طلباء استفادہ کر رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، جو ہماری روایتی یونیورسٹیوں کے مجموعی تعداد طلباء سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نئے سیمسٹر میں کسی بھی تعلیمی پروگرام میں داخلہ حاصل کرنے اور فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جاتے جاتے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے گا۔ انچارج پروگرام AIOU میگزین، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سیکٹر H8 اسلام آباد۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔